میں معذرت ہوں، میں آپ کا سوال بھول گیا تھا، میں کتابوں کے ریفرنس آج نہیں لا سکتا، اگر اس سوال کا میں کہہ دیتا ہوں، میں کل جواب دوں گا ریفرنس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا ٹھیک کر دو، اس کو اس میں کوئی چیز رکھتے ہیں، کوئی چیز رکھتے ہیں اس کے اوپر، نہیں وہ تھوڑا پیچھے کریں اس کو، یہ اسٹینڈ پیچھے کریں تھوڑا، اس میں اللہ سب ہو گیا اس کے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعا ہے خالق کائنات کے دل مرتبہ بارگاہ میں خداوند عالم بانیان کا فرش ادا کا اہتمام کرنا، آپ تمام مومنین کا اس نورانی فرش ادا پر چل کر آنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا سننا، لنگر نیاز کا اہتمام اپنے مقدس دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ پروردگار اس تمام اہتمام کو جوہدہ کے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما، بالخصوص دربار امام زمان علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ذکر کا جتنا بھی صحابہ، جملہ مومنین مومنات مرحومین، جملہ شہداء شہداء مقاومت، شہداء ملت جعفریہ، حاضرین کے جتنے مرحومین صاحب خانہ کے، بانیان مجلس کے جتنے مرحومین، بالخصوص صدقہ خانے کی بنیاد رکھنے والے مرحوم سید شمیل زیدی صاحب، متولی سید نجم الحسن زیدی صاحب، پروردگار ان کے نام و اعمال میں اس کا ثواب ضرور فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہم سب کو ذکر شہداء، فکر شہداء، راہ شہداء کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جہردہ معصومین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ بالخصوص نجم زیدی صاحب کے نواسے میسم عباس زیدی آئی سی یو میں ہیں، پروردگار جناب سکینہ سلام اللہ کے زخمی کاموں کا واسطہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اس کے علاوہ حاضرین میں جتنے بھی ہیں، ان کے گھروں میں جو مریض ہیں، میری مائیں بہنیں جن مریضوں کی دعائیں صحت کے لیے آئی، پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جو مومنین بے اولاد ہیں، رب اپنی موت کا واسطہ اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرما، جن کے روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار چودہ کی عزت کا واسطہ جہاں کہیں بھی مولا کے عزدار ذکر عذاب میں مشغول ہیں ان کی محافظت فرما۔ جو اس ذکر کے دشمن ہیں اگر قابل ہدایت ہے ہدایت نصیب فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے پشتنا اس میں تباہ و برباد فرما۔ مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ امریکہ اسرائیل ان کی تمام ناجائز اولادوں کو تباہ و برباد فرما۔ ان کے عزیز پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما۔ اس ملک کو عادل و حکمران عطا فرما۔ عدل الہی کے اس نورانی طریقہ ہم سب کو حصہ بننے کی توفیق عطا فرما۔
اس وارث عدل امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں، خادموں میں، سپاہیوں میں شمار فرما، ان کے ظہور کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی وہ تمام دعائیں جو ہمارے دلوں میں موجود ہیں ہم زبان پر نہیں لا سکے، تو علام الغیوب ہے، 14 کی عزت کا واسطہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمَتِينِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خوبصورت ترین صلوات عنایت فرمائیں۔ صلی علی محمد۔ آغاز سخن اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے، سورانی مجلس کو پر زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی، ولی دوراں امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہوں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد۔ دربار رسالت سجا ہوا تھا، صحابہ کرام ستاروں کی مانند شمع کے گرد طواف کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک مرتبہ زبان رسالت، وہ زبان جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، میں پھر جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ زبان جو بغیر وحی کے حرکت ہی نہیں کرتی، وہ طیب و طاہر و مبارک زبان ایک مرتبہ حرکت میں آئی اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے جملہ ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف حق اطرتی، اگر کوئی اس حالت میں اس دنیا سے جائے کہ وہ میری اطرت کے حق کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ میرے ہم سفر ہو جائیں گے۔ میں اس فرش عذاب پہ جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو رسول اللہ کی زبان سے اللہ کیا کیا انعام آپ کو عطا کرتے ہیں۔ میں حدیث کی صورت میں آپ کی زبان بادیہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس حالت میں مر جائے وہ میری اطرت کے حق کی معرفت نہ رکھتا ہو، فرمایا ثلاث من احد، یہ تین میں سے ایک ہے۔ یہ شخص تین میں سے اما منافقن، یہ شخص یا تو منافق ہے، اما ولد الزنا، یا اس کی ولادت پاک نہیں۔ میں جملے کو بدل کے کہوں، یعنی رسول اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ جو میری اطرت کے حق
کی معرفت نہ رکھتا ہو اس کی اماں نیک نہیں ہوتی، ابا ایک نہیں ہوتا۔ مجمع میرا ساتھ دے گا تو میں آگے بڑھوں گا۔ میں نے ذرا لفظ بدلے ہیں تھوڑے سے نا، فرما اما ولد الزنا، یا یہ شخص اپنے باپ کا نہیں ہے، اور فرمایا اما ولد یوم الایام المخصوصہ، یا پھر ان ایام میں اس کی ولادت ہوئی ہے جن ایام میں اس کے ماں باپ شریعت کے احکام نہیں جانتے تھے۔ میں نے کیموفلج کر کے جملہ کا ترجمہ کیا ہے، میں نے کیموفلج کے جو روایت کا اوریجنل لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اما ولد الحیض، یہ روایت کا اوریجنل لفظ ہے، میں نے اس کو کیموفلج کیا ہے۔ میں نے مجلس صاحب میں تشریف فرما ہے، ادب و احترام کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں، اب میں اس جملے کو پلٹ کے کہہ رہا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو میرے حق کی، میری عطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا۔ پہلے میں ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں جو آج نئے ہیں، میں ان کے لیے جملہ، یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں میں کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے میں نے کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھی۔ آپ سوال کریں میں نے کہاں سے پڑھی ہے؟ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے ذبح عظیم، میں نے حوالہ کتاب کے ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے ذبح عظیم، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے راوی ہے اس حدیث کے، فرمایا کہ تین میں سے ایک ہے۔ تو پہلا جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنا، یعنی جو بھی عطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا، تو پہلا سوال یہ کہ یہ حق ہے کیا؟ یہاں پر بات یہ نہیں ہوئی کہ عطرت کی معرفت نہیں رکھتا، جس طرح آپ حدیث سنتے ہیں نا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہاں پر وہ بات نہیں ہے اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یہ والی وہ نہیں ہے۔ یہاں پر بات تو یہ حق کا عطرت کے حق کی معرفت نہیں رکھتا۔ یہ حق کے عطرت ہے کیا ہے؟ رسول اللہ کی اولاد کا امت پر حق کیا ہے؟ جاگ رہے میں جملہ کیوں؟ حضرت زید جن کی آج انشاءاللہ ابھی آپ جنازہ اٹھائیں گے، ایک دن اپنی مسند پر تشریف فرما تھے، ان کے سامنے بحث مباحثہ شروع ہوا کہ جناب سیدہ کی ولادت کب ہوئی تھی۔ اہل تسنن میں اور اہل تشیع میں اختلاف ہے نا، جناب سیدہ کی ولادت باصحدت پر۔ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں وہ 5 سال قبل بعثت دنیا میں تشریف لائیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، وہ بعثت کے 5 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائیں۔ یہ موضوع الگ ہے، اس موضوع پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن جب بعث ہوئی نا، بنو امیہ کے پلے ہوئے دسترخوان پر بکے ہوئے راوی جب لکھ رہے تھے تاریخ، میرا ساتھ مجمع ہے ہی نہیں ہے، مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، اور مجمع میرے ساتھ نہ ہو مجھے پڑھنے کا لطف نہیں آتا۔ آپ کو سننے میں نے جملہ یہ کہا ہے، بنو امیہ پہ دسترخوان پہ پلے ہوئے بکے ہوئے قلموں کے ساتھ لکھنے والے راوی جب لکھ رہے تھے نا بطول کی ولادت کب ہوئی، جب حضرت زید کو پتہ چلا، انہوں نے ان لکھنے والوں کو اور ان کے امیر کو خط لکھا، کہا غیروں سے آنے کی بات کس لیے پوچھتے ہو؟ ارے جن کے گھر میں بطول آئی ہے ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ میں اسی جملے کو پلٹ دوں، میں کہوں گا حضرت زید آپ کا امت پر یہ احسان ہے کہ آپ نے اس ایک جملے میں حق کے عطرت کی معرفت کا آپ نے میزان دے دیا۔ ارے جب ایک روایت غیروں سے نہیں پوچھی جا سکتی تو جو دین آل محمد کے گھر میں نازل ہوا وہ غیروں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ وہ
توجہ ہے نا، میرے ساتھ ہے نا سامعین محترم؟ میں نے پہلے دن کہا ہے میں پہلے تو کوئی بات رپیٹ نہیں کروں گا، اگر پچھلے سال کی کوئی رپیٹ کی تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بات میں پچھلے سال والی رپیٹ کر رہا ہوں۔ ابھی تک یہ تیسری مجلس سے میں نے کوئی بات رپیٹ نہیں کی سامعین محترم، میں آگے چڑھ رہا ہوں۔ یعنی رسول خدا، یہ عطرت کے حق کی معرفت کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کا جو حق امت پر ہے وہی رسول اللہ کی اولاد کا حق امت پر ہے۔ بندہ رسول کو تو مانے، رسول کی نہ مانے، جملہ سمجھیے گا، رسول اللہ کو تو کہے میں مانتا ہوں لیکن میں رسول کی نہیں مانوں گا، خدا کی قسم یہ رسول اللہ کے حق کی معرفت نہیں ہے۔ اور بعین یہی بات میں جملے کو بدل کے کہہ رہا ہوں، بندہ کہے میں آل کو تو مانتا ہوں لیکن آل کی نہیں مانتا، اس لیے مجھے کہنے دیجئے یہ جو آل کی نہیں مانتا نا، اس عطرت کے حق کی معرفت ہی نہیں ہے، اسے حق کے عطرت کی۔ اب جس کو معرفت نہ ہو، فرمایا تین میں سے ایک، اما منافقن، خدا کی قسم 1400 سال سے یہ مجلسیں ہیں جو دنیا کو رسول اللہ کی عطرت کی معرفت کروا رہی ہیں۔ آج بھی چیلنج کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، جس علاقے میں آل محمد کا ذکر نہ ہو وہاں جا کر لوگوں سے پوچھو علی کون ہے، انہیں نہیں پتا، حسن کون ہے انہیں نہیں پتا، حسین کون ہے انہیں نہیں پتا، زین العابدین کون ہے انہیں نہیں پتا۔ ارے کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ وہاں حسین کی مجلس نہیں ہو رہی، وہاں حسین کا ذکر نہیں ہو رہا، اور جہاں یہ ذکر نہ ہو وہاں لوگوں کو جان بوجھ کے جاہل رکھا جاتا ہے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے جاہل رکھا جاتا ہے، جب پتہ چل جائے گا نا فضیلتیں تو اس گھر سے معراج پاتی ہے، تو پھر عقل سلیم رکھنے والا انسان خود بخود یہ تہیہ کر لے گا کہ جب فضیلتیں جہاں ہوتی ہیں دین بھی وہی ہوتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، یا اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اب حق کے عطرت کی معرفت سمجھ آ گئی نا، یعنی ان کو بھی مانو ان کی بھی مانو، یہ نہیں ہے مانو گے ان کو اور دین لوگے بنو میاں سے، یہ نہیں ہے، یعنی دین ان کو بھی ماننا ہے ان کی بھی ماننی ہے، جو ان کو بھی مانے وہ ان کی بھی مانے، اس کا مطلب ہے وہ ان کے حق کی معرفت رکھتا ہے۔ اب جو معرفت رکھتا ہے یہ مجلس اسے ایک وقت میں 3 انعام دیتی ہے، یہ فرش عزا اس کو ایک وقت میں 3 انعام دیتا ہے۔ پہلا انعام، یہ فرش عزا پہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ منافق نہیں، جاگیے گا، یہ فرش عزا پہ، اچھا ضروری نہیں ہے یہاں پہ ہو، اگر کوئی بھی میرا اہل سنت بھائی کسی بھی جگہ پر اہل بیت کے ذکر کی مجلس منعقد کرے، اس وقت جو عالم اسلام کو خطرات درپیش ہے نا، ایک خطرہ شیعوں کو درپیش ہے، ایک خطرہ اہل سنن کو درپیش ہے۔ شیعوں کو خطرہ ہے شیعہ کے روپ میں نصیریت کا، جملہ سمجھیے گا، شیعوں کو خطرہ ہے شیعت کے روپ میں نصیریت کا، اور اہل تسنن کو خطرہ ہے سنیت کے روپ میں ناصبیت کا، جملہ سمجھیے گا، اہل تسنن کو خطرہ ہے سنیت کے روپ میں ناصبیت کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سنی کے روپ میں کوئی ناصبی ادھر گھس جائے اور شیعہ کے روپ میں کوئی نصیری ادھر گھس جائے، اگر گھس جائے تو پکڑیں گے کیسے؟ کیسے پتا چلے ان میں ناصبی کون ہے ادھر نصیری کون ہے؟ نسخہ دے دوں، آسان نسخہ، اگر جاننا ہونا شیعوں میں نصیری کون ہے تو جو چوہدہ نے دعائیں تعلیم دی ہیں وہ دعائیں پڑھنا شروع کرو، جو نصیری ہوگا خود بخود آشکار ہو جائے گا۔ مثلا دعائے کمیل ہے، حدیث مبارکہ قصہ ہے، دعا مبارکہ توسل ہے، یہ جو دعائیں معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی ہیں، ان دعاؤں کی تلاوت شروع کرو گے، اور یاد رکھنا جو معصوم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے نا، جو اس کی تاثیر ہے وہ تیرے میرے جملے کی نہیں، جو معصوم کی زبان سے کلام ہے جو اس کی تاثیر ہے وہ آپ کی اور میری زبان میں وہ تاثیر
نہیں ہے۔ اس لیے اگر شیعوں میں نصیری نہ سمجھ آئے تو معصوم کی دعائیں پڑھنا شروع کرو، نصیری آشکار ہو جائے گا۔ اور اگر اہل سنت میں ناسبی سمجھ نہ آئے تو پنجتن کا ذکر کرو، ناسبی سامنے آ جائے گا۔ تو بات پہنچ رہی ہے نا؟ یہ مجلس اعضا، یہ فرش اعضا جو پہلا انعام عطا کرتا ہے وہ کیا عطا کرتا ہے کہ اما منافقن، یہاں آ کر بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص منافق نہیں ہے۔ جو اگلا جملہ کہوں، اما ولد الزنا، اس فرش اعضا پر آ کر بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے اماں نیک ہے، ابا ایک ہے۔ وہ جو ہے میرے ساتھ ہیں، جاگ رہے ہیں؟ میں بالکل کھلا ڈھلا پڑھنے کا عادی ہوں۔ حدیث میں نے پہلے حوالہ دیا ہے، کسی شیعہ کتاب سے حدیث نہیں پڑھ رہا، شیعہ کتاب میں اس سے بھی اعلیٰ حدیث ہیں، لیکن چونکہ میں اس حدیث کو کتاب کا حوالہ پہلے آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو میں نے دیا ہے۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ کہا ایسے وقت میں دنیا میں آیا اس کے ماں باپ احکام شریعت سے واقف نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے جب بندہ فرش اعضا پہ آ کر بیٹھتا ہے نا، اکیلا تو نہیں آتا، بچوں کو لے کے آتا ہے، بچوں کی ماں کو ساتھ لے کے آتا ہے، اپنی ماں کو ساتھ لے کے آتا ہے، اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آتا ہے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آتا ہے، اور فرش اعضا پہ بیٹھ کے بتاتا ہے میرا اس گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر میں شریعت آئی ہے۔ وہ جو ہے نا سامعین محترم، یہ کون سا گھرانہ؟ انما ولیکم اللہ، بتحقیق اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، پرچم ولایت اور غلبہ اسلام عنوان گفتگو ہے ہمارا۔ اور آج اس عنوان پر ہماری یہ تیسری مجلس ہے۔ آج شاید میں پورے عنوان پہ کھل کے گفتگو نہ کر سکوں چونکہ میں نے حضرت زید شہید کی زیارت شبیہ تابوت انشاءاللہ برآمد ہونا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جتنا وقت ہے میں آیات کا ترجمہ کر کے آپ کو انشاءاللہ اس اپنے موضوع میں رہتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں۔ سامعین محترم، انما ولیکم اللہ، سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آیت کا نمبر 55 اور 56۔ بتحقیق صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ لوگ ولی ہیں تمہارے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر فرمائے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اب ولایتیوں کا تعارف ہو رہا ہے، ولایتی کون ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کی ولایت میں آ جائے، وَرَسُولُهُ، اس کے رسول کی ولایت میں آ جائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ان صاحبان ایمان کی ولایت میں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، آگاہ ہو جاؤ یہ اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، قیامت تک غلبہ اور فتح اسی جماعت کی ہے۔ غلبہ اور فتح اس اللہ کی جماعت کی ہے۔ سامعین محترم، کل جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی ایک جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، یعنی کل میں نے بتایا تھا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو امور کائنات کا عالم ہوتا ہے، المتولی ہو امور الکائنات، جس کو پورے کائنات کے امور کا وہ متولی صاحب اختیار ہوتا ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ والی کون ہوتا ہے؟ کہا جو اللہ کی پوری کائنات پر اختیار بھی رکھتا ہو اور تصرف بھی رکھتا ہو، تصرف بھی رکھتا ہو۔ جاگیے گا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان کو خلافت دوم میں پیشکش ہوئی، اے سلیمان آپ مدائن کے گورنر بن جائیں۔ سلیمان محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ اے سلیمان آپ مدائن کے گورنر بن جائیں، آپ کو اور مجھے پیشکش ہونا دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ سلیمان نے کہا پہلے مولا سے پوچھوں گا۔ پتہ نہیں جملہ میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا پہلے مولا سے پوچھوں گا، اگر مولا نے اجازت دی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سلیمان کا مولا اس وقت بھی علی ہی تھا۔
کہا مولا سے اجازت لوں گا. آئے مولا کے پاس, مولا اجازت ہے, مجھے مدائن کی گورنری کے لیے بھیجا جا رہا ہے. کہا ہماری طرف سے اجازت ہے, جائیے. اللہ نے صاحبان علم کو, صاحبان تقوی کو حاکمیت کا حق عطا کیا ہے, شرابیوں کو نہیں. میرا جملہ میں ابھی سمجھا ہی نہیں پایا. اللہ نے صاحبان تقوی و علم کو حق حاکمیت عطا کیا ہے, شرابیوں کو نہیں. جائیے آپ, اگر خدا نے موقع دیا ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کیجیے. مولا نے حکم کیا, تعمیل حکم میں مولا کا سپاہی چلا مدینے سے مدائن. مدائن کے لوگوں کو پتہ چلا ہمارا گورنر آ رہا ہے. سارا مدائن کا شہر امڑ کے باہر آ گیا گورنر کے استقبال کے لیے. کیوں استقبال کے لیے آیا؟ پہلے جب بھی گورنر آتا تھا لوگ استقبال کرتے تھے. گورنر پورے جاہ و جلال کے ساتھ, ترک و احتشام کے ساتھ, بڑے اپنے جو ہے عزت و احترام کے ساتھ آتا تھا, اور اس کو لوگ اسی طرح استقبال بھی کرتے تھے. یہ جو استقبال کرنے والے تھے نا, یہ سارے شہر میں اکٹھے تھے, اور ان کے بیچ میں سے گورنر گزر گیا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کے بیچ میں سے, ذرا جملہ سمجھیے گا, میں بالکل آج وقت نہیں ہے, میں پہلے کہا, ان کے درمیان میں سے گورنر گزر گیا. کیسے گزرا؟ ایک معمولی سا گدھا, اس گدھے پہ گورنر تشریف فرما ہے, ان کے درمیان میں سے گزرے, سیدھے جا کر اللہ کے گھر مسجد میں حاضر ہوئے. مسجد میں پہنچ کے مسجد کے خادم سے کہا, وہ جو استقبال کے لیے کھڑے ہیں نا, انہیں کہو جس کا استقبال کر رہے ہیں وہ اللہ کے گھر پہنچ گیا ہے. اس نے کہا حضور یہ آپ کی جگہ نہیں ہے, آپ کی جگہ دارالامارہ ہے. میں جملہ سمجھا ہی نہیں پایا. خادم نے کہا حضور یہ جگہ آپ کی نہیں ہے, آپ کے لیے ادھر محل بنایا ہوا ہے, دارالامارہ ہے, ادھر جائیے. اس نے کہا کیا رسول نے دفتر اسلامی ریاست کا محل کو قرار دیا تھا یا مسجد کو؟ کہا مسجد کو. تو کہا میں رسول کا امتی ہو کر محل میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں, مجھے محل کی ضرورت نہیں, ان کو بلائیے. اب سارے آگے جب پہنچے, انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے, آپ نے بتایا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو انداز تمہارا استقبال کا تھا نا وہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہمیں عاجزی پسند ہے, انکساری پسند ہے. کہا یہ انداز ہمیں پسند ہی نہیں ہے تمہارا. کہا اچھا تو پھر کیا؟ کہا بس میں آ گیا ہوں, آئندہ کے بعد جو میں حکم دوں اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ انداز اگر رکھو گے تو آپ کی اور ہماری ٹھیک چلے گی. انہوں نے کہا ایڈا شریف گورنر اے تو کسی نے کچھ آدھا ہی نہیں. من مانیاں شروع ہو گئی, شہر میں چوری اور ڈاکے شروع ہو گئے, ناامنی شروع ہو گئی. بدنام جو کرنا ہے علی کے نوکر کو. بندہ جاگ نہ رہا ہو تو پھر میں کیا پڑھوں. شہر میں بدعنوانیاں شروع ہو گئی. جمعہ کے دن آیا, علی کے نوکر نے ممبر پہ جا کے جمعے کا خطبہ دیا اور کہا سنو میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں, اپنی ان بدعنوانیوں سے باز آ جاؤ, نہیں تو پھر مجھے حکم کرنا پڑے گا. نہیں سنا. دوسرے جمعے کو پھر وارننگ دی. تیسرا جمعہ جب آیا نا تو اب تیسرا جمعہ کہا آج کے بعد کوئی بدعنوان خیریت سے گھر نہیں لوٹے گا. المتصرف بحاضر, جملہ ذہن میں رکھیے گا. ولی کون ہوتا ہے؟ جو کائنات میں تصرف کرتا ہے, یعنی جب چاہے جس چیز کو چاہے وہ چیز ولی کی اطاعت کرتی ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. کہا آج کے بعد جو بھی بری نیت کے ساتھ گھر سے نکلے گا, اب نیتوں کا تو علم تو اللہ کو ہے نا. میں ابھی بھی جو مجمع میرے نیتوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے نا. علی کا نوکر کہہ رہا ہے آج کے بعد جو بھی بری نیت کے ساتھ گھر سے نکلے گا میں اس کو وارن کر رہا ہوں, وہ خیریت سے گھر واپس نہیں جائے گا. انہوں نے ایک کان سے سنا, دوسرے کان سے نکال دیا. علی کا نوکر مسجد سے باہر نکلا, سیدھا چڑھتے چڑھتے پہاڑ کی چوٹی پہ گیا. چوٹی پہ جا کر آواز دی, اے مدائن کے کتوں تمہیں علی کا نوکر بلا رہا ہے.
میں بالکل قریب آ گیا اپنی نتی. اے مدائن کے کتوں، تمہیں علی کا نوکر بلا رہا ہے. جیسے ہی آواز دی، خدا کی قسم حیوان تھے، نجس تھے، حیوان تھے، لیکن جانتے تھے بلا کون رہا ہے. یا علی، جانتے تھے بلا کون رہا ہے. سارے دوڑتے ہوئے حضرت سلیمان کے قدموں میں پہنچے، حکم دیا، سنو میں علی کا نوکر تمہیں حکم دے رہا ہوں، آج رات کو جو بری نیت کے ساتھ گھر سے نکلے خیریت سے واپس گھر نہ جائے. خیریت سے واپس گھر نہ جائے. یہ حکم ولائی دیا، واپس آ کے اپنے آرام سے اپنی عبادت خدا میں مشغول ہو گئے. رات گزری، صبح ہوئی، پورے مدائن میں شور تھا. کوئی ادھر زخمی پڑا ہے، کوئی ادھر زخمی پڑا ہے، کوئی ادھر زخمی پڑا ہے، کوئی ادھر زخمی پڑا ہے. حیران ہوئے سارے، ہوا کیا؟ کسی نے کہا تم چلے گئے تھے، سلیمان نے کتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آج بری نیت سے آنے والے کو خیریت سے نہ جانے دینا. کہا یہ کون ہے سلیمان؟ کہا تم نہیں جانتے، علی کا نوکر ہے. وہ سلیمان ہے جسے رسول نے کہا ہمارا ہے. سامعین محترم، اب جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیسے سنیں گے. ارے جن کے نوکر کائنات میں اس طرح تصرف کرتے ہوں، ان کے آقا کا تصرف کیا ہوگا؟ جملے کو بدلوں، جن کے نوکروں کی ولایت کا عالم یہ ہو، ان کے آقاؤں کی ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ بس ایک کام کیا اور ہر ایک مدائن کے شہری سے علی علی کروایا، علی علی کروا دیا، ہر ایک سے علی علی. سامعین محترم، علی علی کر ہر ایک سے کروایا. حضرت زید جب شدید زخمی تھے نا، اس وقت شدید زخمی تھے، گرفتار کر کے جب حاکم کے سامنے لایا گیا نا، حضرت زید مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے تھے. جملے کو بدل کے مولا علی کی فضیلتیں پڑھ رہے تھے، علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. حاکم نے کہا اس حالت میں بھی علی کی بات کرتے ہو؟ جملہ فضائل کا میرا آخری ہے. اس حالت میں بھی علی کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا کریں، ہماری مجبوری ہے. ہماری بات علی سے شروع ہوتی ہے، علی پہ ختم ہو جاتی ہے. ہماری بات علی سے شروع ہوتی ہے اور علی پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. حاکم نے کہا اتنی فصاحت و بلاغت کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ اس طرح زخمی شعر بھی اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دے رہا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے فصاحت و بلاغت؟ کہا ہمارے والدین نے ہمیں دو چیزیں بچپن سے سکھائی ہیں. جاگ رہے ہیں؟ کہا یہ جو فصاحت و بلاغت دو چیزیں، کہا دیوان ابو طالب پڑھایا ہے، خطبہ فاطمہ زہرا پڑھایا ہے. یعنی جو دیوان ابو طالب پڑھے وہ بھی فصیح و بلیغ ہوتا ہے، اور جو خطبہ زہرا پڑھے وہ بھی فصیح و بلیغ ہوتا ہے. کتنی فصاحت و بلاغت ہے خطبہ فدق میں. میں ایک جملے میں کہوں، ایک جملے میں کتنی فصاحت و بلاغت ہے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان فرماتے، خطبہ فدق کی شرح میں یہ جملہ لکھتے ہیں، ایک جملہ، اور اس ایک جملے میں پوری حقیقت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں علی فاطمہ علی کا وہ کفو ہے کہ فاطمہ کے خطبہ فدق کی شرح کر دی جائے تو علی کی ناجل بلاغہ بنتی ہے، اور علی کی ناجل بلاغہ کو ایک خطبے میں بند کر دیا جائے تو فاطمہ زہرا کا خطبہ فدق بنتا ہے. فصاحت و بلاغت. حضرت زید کیا فرماتے ہیں؟ یہ دو چیزیں، دیوان ابو طالب اور خطبہ فاطمہ زہرا، سادات 500 سال تک اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے. عزیزارو، 3 میت ایسے ہیں جن کو تاریخ میں دفنایا نہیں، چھپایا گیا ہے. اجرکم علی اللہ، جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہوں. میں پھر دوبارہ جملہ پڑھ رہا ہوں. 3 میت ایسے ہیں جن کو تاریخ میں دفنایا نہیں، چھپایا گیا ہے. اجرکم علی اللہ، جس کی ہائے نکلی ہے میرا سلام ہے آپ پر.
پہلا میت پڑھوں؟ پہلا میت، رات کے اندھیرے میں رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھا۔ درد، میں سید ہوں، ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، میری ماؤں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے۔ عزاداروں، جب کسی بچوں کے سامنے ان کی ماں کا جنازہ اٹھتا ہے نا، بچے کیا کرتے ہیں؟ چیخیں مار کے روتے ہیں، لوگ ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم، زہرا کے بچے رو رہے تھے لیکن چیخیں مار کے نہیں۔ اب حیران ہوئے نا، خدا کی قسم بچے روتے تھے نا، علی کہتے تھے بچوں آہستہ رہو، کہیں زہرا کے قاتلوں تک تمہاری آواز نہ چلے۔ آدھی رات کے وقت جنازہ اٹھا، علی نے 40 قبریں بنائی۔ کتنی قبریں؟ 40 قبریں۔ آج بھی جو لوگ عمرہ و حج کی زیارت پہ جاتے ہیں نا، ان کو علماء بطول کی ایک جگہ پہ زیارت نہیں پڑھاتے ہیں، 3 جگہ پہ زیارت پڑھاتے ہیں۔ یعنی 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک بیٹوں کو ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ علی نے 40 قبریں بنائی۔ زہرا کی میت کو علی لے کر گئے قبر کے پاس۔ دعا کرو جب میت قبر میں اتاری جائے نا، اتنے محرم ہوں کہ جنازے کو قبر میں اتار سکے۔ علی تنہا تھے، علی نے اپنے ہاتھوں میں زہرا کا میت اٹھایا، اٹھا کر ایک مرتبہ قبر کے قریب کیا، قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، یا علی میری امانت واپس کر دے۔ جس بندے کو میرا یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، خدا کی قسم اس کو مصائب کبھی اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، یا علی میری امانت واپس کر دے۔ یہ جملہ سنا، علی جیسے امین کی چیخیں بلند ہوئی، کہا یا رسول اللہ امانت لے لیجئے، لیکن علی کو معاف کرنا، جیسی دی تھی ویسی واپس نہیں لوٹا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم عند الزہرا۔ یا رسول اللہ جب لی تھی بال سیاہ تھے، آج سفید ہیں۔ یا رسول اللہ جب لی تھی امانت، کمر سیدھی تھی، آج کمر جھکی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ جب امانت لی تھی، پسلیاں سلامت تھی، آج ٹوٹی ہوئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم عند الزہرا۔ میت سیدہ رسول خدا کے ہاتھوں پہ رکھی، رسول نے اپنی بیٹی کے قبر اتارا، مولا کائنات نے تعویذ قبر کو بند کیا، ایک جیسی 40 قبریں بنا دی۔ یہ پہلا میت تاریخ میں جسے چھپایا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں دوسرا میت پڑھوں؟ 21 رمضان کی رات تھی، کوفہ سے علی کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ میں جب کہوں گا جنازہ لے کے آنا، میں جب کہوں گا تب جنازہ لے کے آنا۔ کوفہ سے 21 رمضان کی رات کو علی کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ علی کے 18 بیٹے تھے، لیکن جنازے کے ساتھ صرف 2 کو جانے کی اجازت تھی۔ عباس کو بھی جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ملی، اور حسن حسین نے علی کو چھپا دیا۔ 200 سال تک علی کا میت چھپی رہی، علی کی قبر چھپی رہی۔ 200 سال کے بعد علی کی قبر ظاہر ہوئی۔ عزیزارو، تیسرا جنازہ علی زین العابدین کے بیٹے حضرت زید کا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں بالکل قریب آ گیا، میں نے لمبا مصائب نہیں پڑھا۔ تیسرا جنازہ جناب زید کا ہے۔ عزیزارو، ہر اپنے بابا کی گود میں ہوتے ہیں، بابا کو روتے دیکھتے ہیں۔ 25 سال 15 سال اپنے بابا کو خون کے آنسو روتے دیکھا۔ 15 سال کی عمر میں جب بابا کا انتقال ہوا تو اپنے بھائی امام محمد باقر سے کربلا کے واقعات پوچھتے تھے، بتاؤ کربلا میں کیا ہوا، بتاؤ کربلا میں کیا ہوا۔ عزیزارو، جب واقعات پوچھتے تھے نا، خون کھولتا تھا۔ جیسے ہی جوان ہوئے نا، لشکر تیار کیا، کہا ایک دن قیام کریں گے۔ 3 سفر تھی، میں جملے بالکل اختتام پہ پہنچ گیا ہوں۔ 3 سفر تھی عزیزارو۔ ایک مرتبہ لشکر کو تیار کیا، جنگ شروع ہوئی،
کوفہ کے کنارے پہ جنگ لڑتے لڑتے جب دشمن کو شکست دے چکے نا، جب دشمن کو یقین ہو گیا ہم نہیں جیت سکتے، اب انہوں نے چھپ کے تیر چلانے شروع کیے، تیر مارتے گئے۔ روایت میں ہے کہ اچانک ایک تیر حضرت زید کے گلے میں لگا، بس تیر کا لگنا تھا، حضرت زید اپنی سواری سے نیچے گرے، ساتھیوں نے اٹھایا، نہر کے کنارے جا کر میت چھپا دی۔ جس کو ابھی تک جملہ سمجھ نہیں آتا، ساتھیوں نے نہر کے کنارے میت چھپا دی۔ اب جب صبح ہوئی نا، پتہ چلا حضرت زید شہید ہو گئے ہیں۔ ظالم نیزے لے کر حضرت زید کی میت تلاش کرنے لگے، ایک مقام پہ حضرت زید کی میت ملی۔ جب عزاداروں میت ملی ہے نا حضرت زید کی، انہوں نے پہلے قبر سے میت کو نکالا، نکال کے حضرت زید کو ذبح کرنا شروع کیا۔ سر جب تن سے جدا ہوا نا، دھڑ کو ایک درخت کے ساتھ سولی پہ لٹکا دیا۔ ارے سر ہشام بن عبد الملک، خدا اس پہ لعنت کرے، اس کی طرف بھیج دیا۔ 3 سال تک حضرت زید کا دھڑ عزاداروں درخت کے ساتھ لٹکا رہا، سر دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا رہا۔ ارے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ظالموں نے آگ لگائی۔ ارے میت حضرت زید کو جلا کے خاک کو نہر فرات میں بہا دیا، اس انداز میں کہ جنازہ اٹھ ہی نہ سکے عزاداروں۔ کیوں عزاداروں؟ اس لیے کہ کاش کربلا میں جنازہ اٹھتا اور جنازہ اٹھایا جاتا، جنازے پہ حضرت زید ماتم کرتے، ماتم حسین۔ جلدی جا، اسے نکال لے جائے۔